رمضان ده رحمة من ربنا، نعمة بيحل حياتنا ويفرشها ورود. رمضان ده حياتي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. محترم حضرات، دعا اللہ کا حکم ہے اور اللہ کی سب سے بڑی عبادت ہے. ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین. اللہ کا فرمان ہے، مجھے پکارو، مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعا قبول کرتا ہوں. قرآنی آیات سے صاف پتہ چلتا ہے کہ جب بھی بندہ کوئی دعا کرتا ہے اس دعا کی قبولیت کے لیے دروازے کھل جاتے ہیں. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اوقات کی طرف متوجہ فرمایا ہے جن اوقات میں بالخصوص بندوں کی دعا اللہ کے یہاں قبول ہوتی ہے. ایک وقت جس کے تعلق سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، لا يرد الدعاء بین الاذان والاقامہ. اذان اور اقامت کے درمیان جو دعا کی جاتی ہے وہ دعا اللہ کے یہاں قبول ہوتی ہے، رد نہیں کی جاتی. اسی طرح سے سجدے کی حالت میں جو دعا کی جاتی ہے وہ دعا بھی اللہ کے یہاں قبول ہوتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فاكثروا فيه الدعاء. سب سے زیادہ قریب بندہ اللہ سے اس وقت ہوتا ہے جب وہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، لہذا تم سجدے میں کثرت سے دعا کرو. اسی طرح سے جمعہ کے دن غروب آفتاب کے وقت جو دعا کی جاتی ہے اللہ کے یہاں قبول ہوتی ہے، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، فی یوم الجمعۃ ساعۃ لا يسأل اللہ فیہا احد الا اعطاہ ایاہ. جمعہ کے دن میں ایک ایسی گھڑی آ جاتی ہے، اللہ کی طرف سے ایک گھڑی مقرر ہے جس میں بندہ اللہ سے جو بھی مانگتا ہے وہ دعا اللہ کی طرف سے قبول کی جاتی ہے. اسی طرح سحری کے وقت میں رات کے تہائی حصے میں جو دعا کی جاتی ہے وہ بھی اللہ کے یہاں دعا قبول کی جاتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صاحب ارشاد فرماتے ہیں کہ جب رات کا باقی رہتا ہے، جب رات کا ایک تہائی حصہ، تو اس وقت اللہ کی طرف سے ندا آتی ہے، اللہ آسمانی دنیا کی طرف آتے ہیں اور بندوں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں، من یدعونی فاستجیب لہ. کون ہے جو مجھ سے دعا کرے میں اس کی دعا قبول کروں. من یستغفرنی فاغفر لہ. کون ہے جو مجھ سے استغفار کرے میں اس کے گناہوں کو بخش دوں. کون ہے جو مجھ سے سوال کرے میں اس کے سوال کو پورا کروں. یہ وہ اوقات ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بیان کیے گئے ہیں امت کے تمام افراد کے لیے، اور ان اوقات میں دعا کی ترغیب دی گئی ہے. لیکن خاص کر رمضان کے مہینے کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ روزے دار کی دعا رد نہیں کی جاتی ہے. ثلاث دعوات لا ترد، دعوت الصائم حتی یفطر. افطار تک جو بھی دعا مانگتا ہے روزے دار اللہ سے وہ دعا اللہ کے یہاں قبول ہوتی ہے. اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ان لکل صائم دعوۃ مستجابۃ عند فطرہ. ہر روزے دار کے لیے ایک مقبول دعا ہے افطار کے وقت خصوصاً. لہذا رمضان کے مہینے میں اللہ سے جتنا ہو سکے دعا کی جائے، اپنی حاجتیں، اپنی ضرورتیں اللہ کے سامنے رکھی جائیں، اللہ سے دعاؤں کا اہتمام کیا جائے. ہر طرح کی دینی اعتبار سے ہو، دنیاوی اعتبار سے ہو، اپنے گھریلو اور خانگی تعلق سے جو امور ہوں ان تمام امور میں دعاؤں کا اہتمام کیا جائے. دعا مخ العبادہ قرار دی گئی ہے، عبادتوں کی مغز ہے.
اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں دعاؤں کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔